خود میں چل دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج میری تقریر کا عنوان ہے اسلام میں حقوق نسواں. اس سلسلے میں آپ دنیا کے تمام مذاہب کا، دنیا کے تمام ادیان کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کی جتنی ضمانت دی ہے، دنیا کے کسی بھی مذہب اور دھرم میں عورتوں کے حقوق کی حفاظت کا اتنا ذمہ نہیں لیا گیا ہے. آپ اس دور کو نگاہوں کے سامنے رکھیں جب عرب کی تاریکی کے ماحول میں اسلام کا سورج اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ طلوع ہوا. تو اس وقت عرب کا ماحول یہ تھا کہ عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، سماج میں کوئی عزت نہیں تھی. اگر کسی کے گھر بچی پیدا ہو جاتی تو وہ لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا تھا کہ کوئی بچی کی پیدائش کی خبر نہ سنا دے. اسی ماحول کو قرآن عظیم نے اس انداز میں بیان کیا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان میں سے کسی کو بچی کے پیدا ہونے کی بشارت سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے. لیکن اسلام آیا، اسلام نے بچیوں پر بھی رحم فرمایا، بیویوں پر بھی رحم فرمایا، ماؤں پر بھی رحم فرمایا. اسلام نے عورتوں کے تمام طبقات پر رحم و کرم کی برسات فرمائی. عورت کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. عورت کبھی بیٹی ہوتی ہے، وہی عورت کبھی بیوی بنتی ہے، وہی عورت کبھی ماں بنتی ہے. اور ان تینوں مراحل میں اسلام نے عورتوں کو وہ عزت اور وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ دنیا کے کسی بھی مذہب اور دھرم میں اس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی. عرب کے ماحول کو نگاہوں کے سامنے رکھے. عورتوں کو ذرہ برابر کسی چیز پر ملکیت کا حق نہیں تھا. اسلام آیا اور اسلام نے عورتوں کو حق وراثت دیا، حق خلا دیا، حق خیار بلوغ دیا، حق نان و نفقہ دیا، حق سکنا دیا. بے شمار حقوق کا ضامن بن کر اسلام کا سورج اس دنیا میں طلوع ہوا. یہی بچی ہے کہ جب پیدا ہوتی تھی تو باپ مارے شرم کے آر کے اس بچی کو زندہ درگور کر دیتا تھا. لیکن اسلام آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچی کو باعث زحمت نہ سمجھو، بچی تمہارے گھر میں آئی اللہ کی رحمت آ گئی. یہی بچی جب کسی کی بیوی بن کر اپنے شوہر کے گھر میں گئی تو شوہر کے نصف ایمان کی ضمانت بن گئی. اور یہی بچی جب شادی کے بعد کسی بچے کی ماں بن گئی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جو مقام اور عورتوں کو جو عزت دی ہے دنیا کے کسی بھی مذہب، دنیا کے کسی بھی دھرم میں اس کی نہ کوئی نظیر ہے نہ کوئی مثال ہے. دنیا کے تمام مذاہب کا جائزہ لے لیجئے. شادی کے بعد جب بچی رخصت ہو کر اپنے سسرال جاتی ہے تو باپ کی زمین و جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. یہ دنیا کا تنہا مذہب اسلام ہے کہ بچی کی شادی بھی ہو جاتی ہے، رخصت ہو کر سسرال جاتی ہے، پھر بھی باپ کی زمین و جائیداد میں اس کا حصہ برقرار رہتا ہے. جب وہی بچی کسی کی بیوی بنتی ہے تو بیوی ہونے کی حیثیت سے شوہر کی زمین و جائیداد میں اس کا حصہ بن جاتا ہے. اور وہی بچی جب کسی کی ماں بنتی ہے تو بیٹوں کی وراثت میں اس کا حصہ بن جاتا ہے. اور وہی عورت جب کسی زمانے میں دادی بن جاتی ہے تو پوتوں کی وراثت میں اس کو حصہ مل رہا ہے. عورت ایک ہے اور زندگی کے تمام مراحل پر اسلام انہیں حق وراثت دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج دنیا کے تمام مذاہب اسلام کا مقابلہ کر رہے ہیں. اسلام ہی نے عورتوں کے مقام کو اور عورتوں کی عزت کو آسمان کی بلندی پر پہنچایا ہے. ذرا اس دور کو نگاہوں کے سامنے رکھو
देखो कि कोई औरत बेवा हो जाती थी तो कोई उसका चेहरा देखना गवारा नहीं करता, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सीरत तैयबा दुनिया के सामने पेश फरमाई कि 25 साल की करियर जवानी में 40 साल की एक बेवा खातून से नबी अकरम शादी करके दुनिया वालों को ये मैसेज और पैगाम दे रहे हैं कि बेवाओं को मनहूस न समझना, जब बेवाओं का रिश्ता है तो नबी की सुन्नत समझ कर को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब यही बच्ची बीवी बनती है तो शौहर पर उसका क्या हक है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनिए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, एक सहाबी नबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मा हक़्क़ुल मरअति अला ज़ौज, बीवी का शौहर पर क्या हक है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन युतइमहा इज़ा तइमा व यक्सूहा इज़ा इक्तसा वला यज़रिबुल वजहा वला यहजुरुहा इल्ला फिल बैत, कि उसका हक ये है कि जब शौहर खाए तो बीवी को खिलाए, जब शौहर पहने तो बीवी को पहनाए, और उसके चेहरे पर न मारे। यानी ज़रबे खफीफ की इजाजत तो है बात सूरतों में, लेकिन चेहरे पर मारने की इजाजत नहीं है। और उस औरत को कहीं न छोड़े मगर घर के अंदर तनहा छोड़े। इस्लाम ने जिंदगी के तमाम मराहिल में औरतों के हुकूक की हिफाजत कर रहा है, और यही औरत जब माँ बनती है तो इस्लाम में उसका क्या मकाम होता है। एक सहाबी रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है, सहाबी रसूल ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मन अहक्कुन नासे बेहुस्ने सहाबती, इंसानों में कौन है जो हुस्ने सुलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक है? नबी अकरम ने फरमाया, उम्मो का, तेरी माँ सबसे ज्यादा मुस्तहिक है। सहाबी रसूल ने पूछा, सुम्मा मन, उसके बाद कौन मुस्तहिक है? नबी अकरम ने फरमाया, उम्मो का, तेरी माँ मुस्तहिक है। फिर पूछा, सुम्मा मन, उसके बाद कौन मुस्तहिक है? नबी अकरम ने फरमाया, उम्मो का, तेरी माँ मुस्तहिक है। फिर चौथी मर्तबा पूछा, सुम्मा मन, उसके बाद कौन हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक है? तब सरकार फरमाते हैं, सुम्मा अबू का, अब तेरा बाप मुस्तहिक है। इस्लाम ने औरतों को जो इज्जत दी है, औरतों को जो मकाम दिया है, दुनिया के किसी भी मजहब और किसी भी धर्म में न उसका तस्वुर किया जा सकता है और न उसकी नजीर मिल सकती है। इस्लाम मजहब इस्लाम ऐसा मुकम्मल है, ऐसा कामिल है कि पूरा का पूरा इस्लाम हुकूक ही पर मुश्तमिल है, चाहे वो हुकूकुल्लाह हो, चाहे हुकूकुल इबाद हो, पूरा इस्लाम हुकूक पर मुश्तमिल है। आज जो लोग इस्लाम पर ये इल्जाम लगाते हैं कि मर्दों को 3 तलाक का हक देकर इस्लाम ने औरतों पर बड़ा जुल्म किया है, बड़ी ज्यादती की है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस्लाम दीन फितरत है, इस्लाम एक मोतदिल मजहब है, इंसानों के मिजाज से हम आहंग है। बाज सूरतों में ऐसा भी होता है कि शौहर और बीवी के दरमियान नाचाकी इस हद तक बढ़ जाती है कि जिंदगी के निबाह की कोई सूरत नहीं बनती। ऐसी सूरत में बाज मज़ाहिब में जहां तलाक का तस्वुर नहीं है, शौहर बीवी से निजात पाने के लिए अपने गले में फंदा डालकर मर जाता है, बीवी शौहर से निजात पाने के लिए ट्रेन के आगे जल जाती है, अपने जिस्म में पेट्रोल छिड़क कर मर जाती है। इस्लाम ने एक मुतदिल रास्ता अपनाया है कि अगर जिंदगी के निबाह की कोई सूरत न हो तो इस्लाम तुम्हारे सामने तलाक का प्रस्ताव भी पास करता है, तलाक का प्रावधान भी रखता है। अगर निबाह की कोई सूरत न हो तो तलाक देकर तुम एक दूसरे से अलग हो सकते हो, खुदकुशी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ तलाक का इख्तियार देकर इस्लाम ने औरतों पर जुल्म नहीं किया है, बल्कि रिश्ते निकाह को मजबूत से मजबूत तर करने की इस्लाम ने कोशिश की। बहुत अच्छा। अगर 3 तलाक का इख्तियार न दिया जाता तो कभी झटके में, गुस्से में, जज्बात में एक तलाक अगर निकल जाए, बीवी हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो जाए, बाद में शौहर को कभी अफसोस मनना पड़ेगा। इस्लाम ने 3 मराहिल रखे हैं कि अगर किसी वजह से तुमने एक तलाक दिया है तो इद्दत के गुजरने तक अभी मिन वजहिन बीवी है, गौर व फिक्र का मौका है। अगर निबाह की सूरत निकल रही है तो कौल के जरिए रुजू कर लो, और अगर इद्दत पूरी हो गई है तो तुमको सिर्फ निकाह करने की जरूरत है, हलाले की जरूरत नहीं। 2 तलाक तक यही है, लेकिन जब तुमने 2 मरतबा तलाक देकर
کے فائنل کر دیا کہ اب اس کے ساتھ نکاح کی کوئی صورت نہیں ہے، تب تمہیں تیسری طلاق دینے کا اختیار ہے۔ اب اس کے بعد عورت اپنے راستے پر چلے اور شوہر اپنے راستے پر چلے۔ اسلام نے 3 طلاق کا اختیار دے کر رشتہ نکاح کو مضبوط کیا ہے، رشتہ نکاح کو کمزور نہیں کیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 3 طلاق پر پابندی عائد ہونی چاہیے، 3 طلاق کا اختیار نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے تو 3 طلاق نہیں مانی جائے گی، 1 مانی جائے گی۔ اور اس سلسلے میں غیر مقلدین پیش نظر آ رہے ہیں جو مودی کو مسٹائپ کر رہے ہیں، مودی کے ذریعے 3 طلاق پر پابندی لگانا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا دلائل و براہین کی روشنی میں ان حنفیوں سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی کے زمانے میں 3 طلاق دی جاتی تھی، 3 مانی جاتی تھی، صحابہ کے زمانے میں 3 طلاق دی جاتی، 3 مانی جاتی، تابعین کے زمانے میں 3 طلاق دی جاتی، 3 مانی جاتی، تابعین کے زمانے میں 3 طلاق دی جاتی، 3 مانی جاتی۔ ائمہ مجتہدین کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے، ان کے مقلدین کا اجماع ہے کہ اگر شوہر ایک ساتھ یا ایک مجلس میں یا ایک طلاق میں 3 طلاق دے دے تو تینوں طلاق پڑے گی، ایسا نہیں کہ 1 طلاق پڑے گی۔ لیکن یہ چاہتے ہیں کہ مودی کے ذریعے اس پر پابندی لگوا دی جائے۔ یہ مودی کی کیا حقیقت ہے کہ اسلام کے قانون کو بدل دے۔ 3 طلاق کا قانون قرآن سے ثابت ہے، 3 طلاق کا قانون حدیث سے ثابت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک ساتھ 3 طلاق دینا ناجائز ہے، بدعت ہے، شوہر کو ایک ساتھ 3 طلاق نہیں دینا چاہیے۔ لیکن اگر کسی شوہر نے ایک ساتھ 3 طلاق دے ہی دی تو تینوں طلاق پڑے گی، ایسا نہیں ہے کہ صرف 1 طلاق پڑے گی۔ یہی قرآن کے منطق سے ثابت، یہی صحابہ سے ثابت، یہی تابعین سے ثابت۔ لیکن یہ غیر مقلدین جو حدیثیں پڑھ کے دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ مسلم کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا نبی کے زمانے میں 3 طلاق دی جاتی، 1 مانی جاتی، اور صحابہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں 3 طلاق دی جاتی، 1 مانی جاتی، عمر ابن خطاب کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاق دی جاتی، 1 مانی جاتی، پھر حضرت عمر نے تینوں کو نافذ کر دیا۔ ہم عمر کے راستے پر نہیں چلیں گے۔ ارے نادان، تو عمر کے راستے پر چل ہی نہیں سکتا، عمر کا راستہ رحمانی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدی ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ عمر ابن خطاب قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو جس راستے پر چلے گا اس راستے پر شیطان کبھی نہیں چل سکتا۔ تراویح 20 رکعت ہے، یہی عمر کا راستہ ہے، شیطان کا تم اس راستے پر نہیں چلیں گے۔ قربانی 4 دن نہیں 3 دن ہے، یہ عمر کا راستہ ہے، شیطان کا تم اس راستے پر نہیں چلیں گے۔ اور ایک نشست میں اگر 3 طلاق دی جائے، 3 آتی ہے، یہ عمر کا راستہ ہے، اور شیطان کا تم اس راستے پر نہیں چلے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو عمر کے راستے پر چل ہی نہیں سکتا۔ مسلم شریف کی وہ حدیث مختصر ہے، اور اسی حدیث کو ابو داؤد نے اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ محدثین کی عادت ہے کہ ایک ہی حدیث کو کہیں مختصراً ذکر کرتے ہیں اور کہیں مفصلاً ذکر کرتے ہیں۔ ابو داؤد میں یہ حدیث تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ جب دونوں حدیثوں کو جوڑ کر دیکھا جائے گا تو دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ پر منطبق ہو جائیں گے۔ حضرت ایوب سختیانی ابو صحابہ سے روایت کرتے ہیں، ابو صحابہ نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، اما علمت ان الرجل كان اذا طلق امراته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وصدرا من عمارت عمر۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ حضور کے زمانے میں، صدیق اکبر کے زمانے میں، عمر ابن خطاب کے ابتدائی دور میں جب شوہر اپنی غیر مقبولہ بیوی کو جس کے ساتھ دخول نہیں ہوا ہے، ہم بستری نہیں ہوئی ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، جب اس عورت کو 3 طلاق دیتا تھا اور الگ الگ کلموں سے 3 طلاق دیتا تھا، انت طالقن تجھے طلاق، انت طالقن تجھے طلاق، انت طالقن تجھے طلاق۔ جب غیر مقبولہ بیوی کو الگ الگ کلموں سے 3 طلاق دیا جائے گا تو وہ پہلی ہی طلاق سے بالغ ہو جائے گی، دوسری طلاق کا محل ہی نہیں بچا، تیسری طلاق کا محل ہی نہیں بچا، یہ دوسری طلاق۔ رسالت مسلک اعلی حضرت حضور محدث کبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ عالم اسلام کی عظیم شخصیت، مسلک اعلی حضرت کے بہت بڑے نقیب اور ترجمان شہزادہ حضور صدر الشریعہ، ممتاز الفقہا، سلطان الاساتذہ، محدث کبیر، استاذی حضرت علامہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ دامت فیضہم اسٹیج پر تشریف فرما۔ حضرت ہی نے حکم دیا تھا کہ اسلام میں حقوق نسواں کا کیا مقام ہے، اس پر بھی بولو اور 3 طلاق کی بھی وضاحت کر دو۔
حضرت کے حکم ہی پر میں نے 3 طلاق کو ایڈ کر دیا. اب حضرت چونکہ موجود ہیں اور جب تک حضور تاج الشریعہ تشریف فرما نہیں ہے، حضرت ہی اس اجلاس کے سرپرست ہیں، اور جب دونوں موضوع پر بول رہا ہوں تو دونوں موضوع کا وقت بھی مجھ کو ملنا چاہیے، اس لیے تھوڑا سا وقت بڑھا دیا جائے تاکہ اس موضوع کو بھی میں کمپلیٹ کر دوں. اور اس کے بعد جماعت رضائے مصطفیٰ نے اس موقع پر جو اہم کارنامہ انجام دیا ہے اس کو بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ مسلم شریف کی وہ حدیث مختصر ہے اور ابو داؤد میں اسی حدیث کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضور کے زمانے میں، صدیق اکبر کے زمانے میں، عمر ابن خطاب کے ابتدائی دور میں جب آدمی غیر مدخولہ بیوی کو 3 طلاق الگ الگ کلموں سے دیتا تھا تو چونکہ غیر مدخولہ کی طلاق میں گنتی نہیں ہے، چونکہ اس کی عدت نہیں، اس لیے اس کی طلاق میں گنتی نہیں ہے، وہ ایک ہی طلاق سے بائنا ہو جاتی ہے. جب نکاح رہا ہی نہیں تو دوسری طلاق کس پر پڑے گی، تیسری طلاق کس پر پڑے گی؟ اسی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں اس طور پر نافذ کیا کہ حضور کے زمانے میں تو الگ الگ کلموں سے طلاق دی جاتی تھی، لیکن عمر ابن خطاب کے زمانے میں ایک ساتھ لوگ 3 طلاق دینے لگے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ طلاق متانت اور سنجیدگی کی چیز تھی، لیکن لوگوں نے اجلا سے کام لینا شروع کیا، اس لیے میں 3 طلاقوں کو نافذ کروں گا. مطلب یہ کہ جب الگ الگ کلموں سے غیر مدخولہ کو 3 طلاق دی جائے تو پہلی پڑے گی، دوسری نہیں پڑے گی، تیسری نہیں پڑے گی، لیکن جب ایک ساتھ 3 طلاق دیا جائے تو چاہے مدخولہ ہو کہ غیر مدخولہ ہو، تینوں طلاق پڑ جائے گی. اور اسی کو حضرت عمر نے نافذ کیا ہے، اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے ابن حبان نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا. صحیح ستہ کی ایک حدیث ہے، محدث ابن حبان اپنی کتاب میں باب باندھتے ہیں، باب من طلق امرأته ثلاثا فی مجلس واحد، جو اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے ایک ہی مجلس میں، اس کا بیان. اور اس کے تحت فاطمہ بنت قیس کی حدیث نقل فرماتے ہیں. فاطمہ بنت قیس فرماتی ہے، طلقنی زوجی ثلاثا وهو خارج الى اليمن، میرے شوہر یمن کے لیے نکل رہے تھے اور انہوں نے مجھے 3 طلاقیں دی ہیں. جب یمن کے لیے نکل رہے تھے تو قرینہ یہ ہے کہ ایک ساتھ انہوں نے 3 طلاق دی ہوگی، سامان اٹھایا ہوگا، یمن کے لیے رخصت ہو گئے ہوگے. جب حضرت فاطمہ بنت قیس نبی کی خدمت میں پہنچتی ہے، عرض کرتی ہے میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دی ہیں. فاجاز ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک نے 3 طلاقوں کو نافذ فرما دیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر ایک ساتھ طلاق دی جائے تو تینوں پڑتی ہے، یہ نہیں کہ صرف ایک پڑتی. اور غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ایک ساتھ 3 طلاق دینا بدعت ہے، اور بدعت اور ناجائز طریقے پر طلاق دے گا تو ایک ہی پڑے گی، باقی نہیں پڑے گی. بخاری شریف کی یہ حدیث اٹھائیے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو 1 طلاق دیا. حالت حیض میں طلاق دینا بھی ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر نے جب اپنی بیوی کو 1 طلاق دیا، رسول پاک کو اطلاع ملی، سرکار غضبناک ہوئے. حضرت عمر ابن خطاب سے فرمایا مرہو فلیراجعھا، اپنے بیٹے کو حکم دو کہ اس طلاق سے رجوع کر لے. سرکار رجوع کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ اگر طلاق نہیں پڑی تو رجعت کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ رجعت کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ طلاق پڑ گئی. حالت حیض میں طلاق دینا اگرچہ ناجائز ہے، اگرچہ گناہ ہے، لیکن کسی نے اگر دے ہی دیا تو طلاق پڑ جائے گی. یہی عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، نبی کی خدمت میں بعد میں حاضر ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے حالت حیض میں 1 طلاق دیا تھا، آپ نے فرمایا رجوع کر لو، میں نے رجوع کر لیا. لو طلقتها ثلاثا، اگر 3 طلاق دیا ہوتا تب کیا حکم ہوتا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذ قد عصیت ربک وبانت منک امرأتک، اس وقت تو اپنے رب کا نافرمان ہوتا اور تیری بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جاتی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ایک ساتھ 3 طلاق دیا جائے، یا ایک مجلس میں 3 طلاق دیا جائے، یا ایک شوہر میں 3 طلاق دیا جائے تو اگرچہ یہ ناجائز ہے، اگرچہ یہ بدعت ہے، لیکن دینے والے نے جب طلاق دے دیا تو تینوں طلاقیں پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک طلاق پڑے گی. یہی عبداللہ ابن عباس، ان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا انی طلقت امراتی الفا، میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دیا. بتاؤ 1000 طلاق الگ الگ شوہروں میں دے گا تو 82 سال 3 مہینہ اس کے لیے چاہیے. ایک ساتھ اس نے 1000 طلاقیں دی. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا 3 طلاق سے کام ہو گیا، تیری بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گئی اور باقی طلاقوں کے ذریعے تو نے اللہ اور رسول کی آیتوں کا مذاق اڑایا. انہیں کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا انی طلقت امراتی مثل عدد نجوم السماء، میں نے اپنی بیوی کو آسمان کے تاروں کے برابر طلاق دیا ہے. بتاؤ کوئی آسمان کے تاروں کے برابر
अलग अलग मजलिसों में या अलग अलग तोहरों में तलाक दे सकता है, कई पुश्तें खत्म हो जाएंगी, आसमान के तारों के बराबर तलाक मुकम्मल नहीं हो सकता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया 3 तलाक से तेरी बीवी हमेशा हमेशा के लिए निकल गई और बाकी तलाकें लग़व और बेकार हो गई। ये हदीस है, इस बात की दलील है कि एक साथ अगर 3 तलाक दिया जाए, एक मजलिस में अगर 3 तलाक दिया जाए, एक तोहर में 3 तलाक दिया जाए तो तीनों पड़ती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पड़ती है। ये गैर मुकल्लिदीन का फरेब है, ये गैर मुकल्लिदीन का धोखा। और मोदी कान खोलकर सुन लें, अगर 3 तलाक के कानून को उन्होंने बदलने की कोशिश की, मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी किस्म की मुदाखलत की कोशिश की, यकसा सिविल कोड नाफिज करने की कोशिश की, तो अगरचे जमात रज़ाए मुस्तफा इस मैदान में उतर चुकी है और पूरे मुल्क में मोदी हुकूमत के खिलाफ जमात रज़ाए मुस्तफा ने तहरीक छेड़ दिया है। अल्लामा असद रज़ा और मौलाना शहाबुद्दीन और रज़ा एकेडमी के बानी अलहाज मोहम्मद सईद नूरी, इन लोगों ने जबरदस्त कारनामा अंजाम दिया है और पूरे मुल्क में दस्तखती मुहिम जारी कर दी है। लाखों की तादाद में फॉर्म जमा हुए हैं, ऑनलाइन फॉर्म भी सबमिट किए गए हैं। उसके बावजूद भी अगर मोदी हुकूमत अपने हलफनामे को वापस नहीं ले रही है और मुस्लिम पर्सनल लॉ को बदलने की कोशिश करेगी तो मोदी हुकूमत कान खोलकर सुन ले, मोदी कान खोलकर सुन ले। हिंदुस्तान का 70 करोड़ मुसलमान तो अलग रहे, ताकि शरिया के इतने मुरीदीन हैं कि अगर अपने सर पर कफन बांधे हैं मैदान अमल में उतर पड़े तो न मोदी का पता चलेगा न मोदी की हुकूमत का पता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत हुजूर ताज शरिया जमात रज़ाए मुस्तफा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाय कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। 3 तलाक के ताल्लुक से और भी कई दर्जन हदीसें मौजूद हैं। वक्त की किल्लत दामनगीर है। मेरे उस्ताद मोहतरम हुजूर मुहद्दिस कबीर तशरीफ फरमा है। अगर कुछ कमी रह गई होगी तो मुहद्दिस कबीर की तकरीर सुनकर जाइए, इंशाअल्लाह सारी कमियों को मुहद्दिस कबीर पूरी फरमा देंगे।